ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے فرائض الغسل۔ مصنف رحمہ اللہ وضو کے احکامات سے فارغ ہونے کے بعد اب یہاں سے غسل کے احکامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں غسل کے فرائض سے شروع کیا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یفترض فی الغسل ثلاثۃ امور، تین چیزوں کو غسل میں فرض قرار دیا گیا ہے، یعنی غسل میں تین چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 المضمضۃ، کلی کرنا۔ نمبر 2 الاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا۔ ان دونوں کے متعلق یہ حکم یاد رکھیں کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، مضمضہ اور استنشاق میں جب روزہ نہ ہو تو مبالغہ کرنا ضروری ہے۔ اچھی طرح آپ مبالغہ کریں، حلق تک پانی پہنچانے کی کوشش کریں اور ناک میں اوپر ہڈی تک پانی پہنچ جائے، نرم ہڈی تک۔ جبکہ اگر یعنی حالت یعنی روزے میں ہوں تو پھر مبالغہ کرنا ضروری نہیں ہے، مبالغہ نہ کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ روزے کے لیے پھر یہ نقصان دہ دے سکتا ہے کہ پانی کی اثرات آپ کے حلق تک چلے جائیں، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ ایصال الماء الى جمیع البدن بحیث لا يبقى في البدن مکان یابس۔ اوصل یوصل، ایصال کہتے ہیں پہنچانا، پانی پہنچانا پورے بدن کو، بحیث اس طرح کہ لا یبقى فی البدن، کہ بدن میں باقی نہ رہے، مکان یابس، کوئی خشک جگہ، پورے بدن کو اس طرح پانی پہنچانا کہ کوئی بھی جگہ خشک باقی نہ رہے۔ تو یہ تین فرائض غسل میں ضروری ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے تو انسان کا غسل نہیں ہوتا، لہذا ان کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2 سنن الغسل، غسل کی سنتیں۔ تو یہاں سے غسل کی سنتیں بیان فرما رہے ہیں۔ تسن الامور الآتیۃ فی الاغتسال فینبغی للمغتسل مراعاتها، آنے والی چیزیں غسل میں سنت قرار دی گئی ہیں، مناسب یہ ہے غسل کرنے والے کے لیے مراعاتها، ان کی رعایت کرنا۔ غسل کرنے والے کے لیے ان سب چیزوں کی رعایت کرنا مناسب ہے۔ کیوں؟ فرما رہے ہیں کہ تاکہ غسل کامل اور اکمل طریقے سے ہو جائے۔ نمبر 1 ان یأتی بالبسملۃ قبل الشروع فی الاغتسال، غسل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ بسملہ، بسم اللہ کا خلاصہ ہے ان یأتی، لانا، اتا یأتی، آنے کو کہتے ہیں، یعنی لانا۔ جب اتا یأتی کے صلے میں با جائے اس کا معنی ہوتا ہے لانا، تو بسم اللہ کو لایا نہیں جاتا بلکہ پڑھا جاتا ہے، لہذا معنی یہاں کریں گے کہ بسم اللہ پڑھے غسل شروع کرنے سے پہلے۔ نمبر 2 ان ینوی انہ یغتسل لتحصیل الطہارۃ، کہ نیت کرے کہ بے شک وہ غسل کر رہا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ غسل چونکہ پاکی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور کبھی کبھی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہے، تو جب آپ طہارت حاصل کرنے کی نیت غسل میں کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، نیت نہیں کریں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ جب بھی اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو طہارت کی نیت کرے کہ بھائی میں اس سے پاکی حاصل کرتا ہوں تاکہ اللہ کی عبادت کروں، تو غسل جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، جو کہ ہمارے اوپر ضروری ہے ادا کرنا، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے، اور آپ کو ثواب بھی مل جائے گا۔ نمبر 3 ان یغسل الیدین الی الرسغین اولا مثل ما یفعل فی الوضوء، کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھوئے اولاً پہلے،
مثل ما يفعل فی الوضوء، جس طرح کے وضو میں کرتا ہے، وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہلے دھوتا ہے، تو اسی طرح غسل میں بھی یہی طریقہ اختیار کرے۔ نمبر 4، ان یغسل النجاسة قبل الاغتسال اذا كانت على بدنه او على ثوبه، جب نجاست، مثال اس کے بدن میں یا کپڑے میں نجاست لگی ہو تو پہلے نجاست کو دھوئے، غسل کرنے سے پہلے نجاست کو دھو لے، جب وہ نجاست اس کے بدن پر ہو یا اس کے کپڑے پر ہو۔ تو لہذا مثال جیسے احتلام ہو گیا اور بدن میں نجاست لگی ہے، تو پہلے غسل کرنے سے کہ پہلے اس نجاست کو دور کریں، اس کے بعد پھر وہ غسل کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 5، ان يتوضأ قبل الاغتسال ولكن يؤخر غسل رجليه اذا كان واقفا في مكان منخفض يجتمع فيه الماء۔ ان يتوضأ قبل الاغتسال، غسل کرنے سے پہلے وضو کرے، ولكن يؤخر غسل رجليه، لیکن پاؤں دھونے کو مؤخر کر دے، پاؤں مت دھو، اس کو چھوڑ دے۔ کب؟ اذا كان واقفا في مكان منخفض، جب وہ کسی پس جگہ پر کھڑا ہو کہ یجتمع فیہ الماء، جہاں پانی جمع ہو جاتا ہو۔ عام طور پر گاؤں دیہات کے غسل خانوں میں جہاں پانی کی، یا کسی ایسے مقام پر آپ غسل کریں کہ جہاں پانی بہتا نہیں ہو بلکہ ایک جگہ کھڑے ہو جاتا ہو اور آپ کے پیر اس کیچڑ میں گھس جاتے ہوں، تو اس وقت سنت اور بہتر یہ ہے کہ انسان وضو کریں لیکن پیر نہ دھوئے، پیر غسل کرنے کے بعد پھر اس جگہ سے ہٹ کر دھوئے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب پانی کا بہاؤ نہ ہو، لیکن جیسے کہ آج کل ٹائل والے یا فرش والے غسل خانے آ گئے جہاں پانی بہہ جاتا ہے، تو اس وقت پہلے پاؤں کو دھونا بہتر ہے۔ اسی طرح ان یصب الماء علی جمیع بدنہ 3 مرات، پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا سنت ہے۔ نمبر 7، ان یصب الماء اولا علی الرأس، صب یصب اس کا معنی ہے بہانا، پانی بہائے پہلے سر پر، ثم علی منکبہ الایمن، پھر دائیں کندھے پر، ثم علی منکبہ الایسر، پھر بائیں کندھے پر۔ پہلے سر پر پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالے۔ نمبر 8، ان یدلک جسدہ، کہ اپنے جسم کو رگڑے، دلک کا معنی ہے رگڑنا، جیسے پانی ڈال کے صابن لگا کے بندہ رگڑتا ہے، تو یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت ہیں۔ نمبر 9، ان یغسل البدن متوالیا بحیث لا یجف العضو الاول قبل غسل العضو الآخر، کہ بدن کو متوالی کہتے ہیں پے در پہ دھوئیں، بحیث اس طرح کہ لا یجف العضو الاول، پہلا عضو جو ہے وہ خشک نہ ہو جائے، قبل غسل العضو الآخر، دوسرے عضو کو دھونے سے پہلے، دوسرا عضو دھونے سے پہلے پہلا عضو جو ہے وہ خشک نہ ہو جائے، تو اس لیے پے در پہ غسل کرے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ سر دھویا اس کے بعد سر خشک ہو گیا پھر کندھا دھو رہا ہے، کندھا خشک ہو گیا پھر نیچے پانی ڈال رہا ہے، نہیں، سارے اعضاء ایک ساتھ دھونے ہیں، اور دوسرا عضو خشک ہونے سے پہلے ہی آپ نے فوری دیگر اعضاء کو دھونا ہے۔ اذا دخل فی الماء الجاری ومکث فیہ، کوئی آدمی داخل ہو گیا جاری پانی میں، نہر وغیرہ میں، اور ومکث فیہ، وہاں ٹھہر گیا، ودلک جسدہ، اور اپنے جسم کو اس نے رگڑا، فقد اکمل سنت الاغتسال، تو اس نے غسل کی سنت مکمل کر دی۔ جیسے پانی بہانا بھی ہو گیا، پورے بدن گیلا بھی ہو گیا، اور دلک جو رگڑنا ہے وہ بھی ہو گیا۔ وَكَذَا الْحُكْمُ إِذَا دَخَلَ فِي الْمَاءِ الَّذِي هُوَ فِي حُكْمِ الْمَاءِ الْجَارِ كَالْحَوْضِ الْكَبِيرِ، یہی حکم ہے کہ جب اس پانی میں داخل ہو جائے جو کہ جاری پانی کے حکم میں ہے، جیسے بڑا حوض، تو بڑا حوض کا پانی بھی جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے، اس بڑے حوض میں جا کر آدمی ٹھہر گیا اور اس نے اپنے بدن کو رگڑا، تو اس نے بھی سنت
غسل کی جو سنتیں ہیں اس کو مکمل کر دیا، لہذا اس کا غسل ادا ہو گیا، اب اس کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے غسل کے فرائض اور غسل کی سنتیں آ گئیں۔ ان تمام کی رعایت کرتے ہوئے ہم جب غسل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہمیں طہارت بھی